یہ کلمہ بینہ ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، بین الاقوامی، بین الاضلاعی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ بین کا مطلب درمیان میں، اور ید کہتے ہیں ہاتھ کو۔ ید کسے کہتے ہیں جی؟ ہاتھ کو۔ ید طولا، ید بیضا اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ یدئی کا مطلب ہوتا ہے دونوں ہاتھ، ید کا مطلب ہاتھ اور یدئی کا مطلب دونوں ہاتھ۔ یہ دیکھیے یہ کلمہ بین یدئی، یہ محاورے کی زبان ہے۔ محاورے کی زبانیں تو ہر زبان میں مشکل ہوتی، حتیٰ کہ اردو ادب میں ہم کہتے ہیں بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لو، تو کیا مطلب اس کا؟ کیا بہتی گنگا میں جا کے ہاتھ دھو کے آنے ہیں؟ نہیں، اس کے الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں، معنی کچھ اور ہے، یعنی موقع سے فائدہ اٹھا لو۔ یہ محاورے کی زبان ہے۔ اس زبان کو دیکھیے اللہ ہمارے لیے اور آسان کر دے۔ میں کوشش کرتا ہوں، ایک ہاتھ میرا یہ ہے اور ایک ہاتھ میرا یہ ہے، یہ دونوں میرے ہاتھ ہیں۔ دونوں ہاتھوں کے درمیان کیا ہے؟ جو کچھ میرے سامنے ہے۔ یہ دیکھیے ایک ہاتھ یہ ہے اور ایک ہاتھ یہ، دونوں ہاتھوں کے درمیان کیا ہے؟ جو کچھ میرے سامنے ہے۔ تو عرب سامنے کا لفظ کہنے کی بجائے دونوں ہاتھوں کے درمیان کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ بین یدئی، دونوں ہاتھوں کے درمیان، مراد کیا ہوگی؟ سامنے۔ بین یدئی یعنی سامنے اللہ، اللہ کے، بین یدئی اللہ، اللہ کے سامنے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تقدموا، تم سب پیش قدمی نہ کرو، بین یدئی، سامنے اللہ، اللہ کے۔ واو کا کلمہ کیا ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے جی؟ اردو ادب میں دیکھیے کوئی جملہ، جی شب و روز، بالکل ٹھیک، لیل و نہار، بالکل صحیح، صبح و شام، یہ کلمات ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ صبح و شام یعنی صبح اور شام۔ وَرَسُولِهِ، واو کے معنی کیا ہو گیا جی؟ اور رسول کا کلمہ تو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، جو رسالت کا کام کرتا ہے اسے رسول کہتے ہیں، جو اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچاتا ہے اردو ادب میں بھی اسے رسول کہتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ چھوٹی سی یہ ہی لگی ہوئی ہے، رسول کے ساتھ چھوٹی سی ہی جو لگی ہے، یہ بڑی ایٹم بم ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں ایک مثال کو پڑھنا پڑے گا۔ آئیے اس مثال کو پڑھتے ہیں، پھر وہ بات سمجھ آئے گی۔ خبیب ایک اچھا لڑکا ہے، خبیب ایک اچھا لڑکا ہے۔ اگلا جملہ بھی اردو کا ہے، وہ ایک طالب علم ہے، یہ قلم اس کا ہے۔ خبیب ایک اچھا لڑکا، اس کو غور سے سنیں۔ اس میں کلمہ وہ ایک طالب علم ہے، وہ سے مراد کون ہے جی؟ ہاں، خبیب۔ وہ سے مراد، حالانکہ یہ کلمہ واو اور ہے سے بنا، اور وہ خے بے یہ بے سے بنا، مختلف کلمہ ہے لکھنے میں، لیکن وہ سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ خبیب۔ یہ قلم اس کا ہے، یہ اس سے مراد کون ہے؟ الف اور سین سے بنا ہے کلمہ، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ جی ہاں، خبیب ہی اس سے مراد ہے۔ یہ قلم اس کا ہے یعنی خبیب کا ہے۔ وہ کلمات جو اسم کے قائم مقام، خبیب اسم ہے جو اس کے قائم مقام ہے اور اس کے پورے معنی دے دے، اردو ادب میں اسے ضمیر کہتے ہیں۔ یہ تو اردو ادب میں آپ نے دوسری چوتھی کلاس میں بھی پڑھا ہوگا۔ گویا وہ اور اس، یہ ضمیریں کہلاتی ہیں۔ دیکھیے، خبیب ایک اچھا لڑکا ہے، وہ ایک طالب علم ہے، یہ قلم اس کا ہے۔ عرب نے یہی بات کہنی ہو یہ قلم اس کا ہے، تو عربی زبان کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے اندر بڑا اعجاز پایا جاتا ہے، بڑے اختصار کے ساتھ بندہ وہ بات کہہ لیتا ہے۔ اب دیکھیے کتنا لمبا جملہ ہے، یہ قلم اس کا ہے۔ عرب نے یہ بس بات کہنی ہو تو قلم کا لفظ لکھے گا اور ساتھ چھوٹی سی ہو لگا دے گا، قلم ہو، اس کا قلم، یعنی اس ایک مذکر کا قلم۔ دیکھیں کتنا آسان ہو گیا۔ مثلا خبیب ہے، یہ کہنا یہ قلم اس کا ہے، تو اس سے مراد اب خبیب ہے نا، تو قلم لکھے گا خالی
عرب اور اس کے ساتھ چھوٹی سی ہو یا ہی، اسے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کہیں پر اس کو ہو پڑھا جائے گا، کہیں پر ہی پڑھا جائے گا۔ قلم ہو اس ایک مذکر کا قلم۔ فرض کیجئے قلم خبیب کا نہیں، اس کی بہن اسما ہے، اسما کا یہ قلم ہوتا، تو اب یہ جملہ دیکھیے، یہ قلم اس کا ہے، اب وہاں پہ خبیب کی جگہ اسما کا اگر نام لکھا ہے تو اس سے مراد یہاں اب کیا ہو جائے گی؟ جی ہاں، اسما۔ اسما، یہ قلم بھی اسما کا ہے، تو عرب نے یہ بات کہنی ہو یہ قلم اس کا ہے، تو قلم کا لفظ تو ویسے ہی لکھے گا، ساتھ ہے الف ہا لکھ دے گا، قلم ہا اس ایک مؤنث کا قلم، قلم ہو اس ایک مذکر کا قلم۔ اگر عرب نے کہنا ہو اس ایک مذکر کا قلم تو کیا کہے گا جی؟ قلم ہو۔ اگر اس نے کہنا ہو کہ وہ قلم اسما کا ہے تو کہنا یہ قلم اس کا ہے اسما کا، تو کیا کہے گا؟ قلم ہا۔ اور فرض کیجئے یہ قلم دونوں کا ہو، وہ قلم اسما کا بھی ہو، وہ قلم خبیب کا بھی ہو، تو اب اردو ادب میں کیا لکھیں گے؟ یہ قلم ان کا ہے۔ اس کا ترجمہ کرنے کے لیے عرب بڑے مختصر کر دے گا، قلم کا لفظ لکھے گا، ساتھ ہما ہے میم الف، ہما کا اضافہ کر دے گا، قلم ہما ان دونوں کا قلم، ایک مذکر ہے ایک مؤنث ہے، دونوں کا قلم۔ فرض کیجئے یہ قلم خبیب کا بھی ہے، ایک اس کا بھائی سلمان ہے، اس کا قلم ہے۔ یہ خبیب اور سلمان کا اگر قلم ہو، ان دو کا ہو، دونوں مذکر ہیں، تب بھی قلم ہما ہی عرب کہے گا۔ قلم ہو اس ایک مذکر کا قلم، قلم ہا اس ایک مؤنث کا قلم، قلم ہما ان دو کا قلم، چاہے وہ دو مذکر ہوں چاہے وہ دو مؤنث ہوں۔ دیکھیے اسما ہے، اس کی بہن سارا بھی ہے، یہ کہنا ہوں ان دونوں کا قلم، اس کا ترجمہ کریں گے تو یہی عرب کہے گا قلمہما، گویا دو مذکر ہوں دو مؤنث ہوں، ایک مذکر اور ایک مؤنث ہو، ہر دو حالتوں میں ہما ہی عرب لکھتا ہے۔ لیکن یہ قلم خبیب، سلمان، عبداللہ تین کا ہو یا تین سے زائد کا ہو، تین کو عربی میں جمع کہتے ہیں، یہ تین کا ہو یا تین سے زائد کا ہو جائے تو عرب کیا کہے؟ یہ قلم ان کا ہے، ان کہنے کے لیے قلم کا لفظ لکھے گا اور ساتھ یہ ہم کا اضافہ کر دے گا، قلم ہم ان تینوں کا قلم یا تین سے زائد کا قلم، خبیب کا بھی، سلمان کا بھی، عبداللہ کا بھی۔ اگر زہیب کا بھی قلم ہے تو ساتھ وہ زہیب کا بھی آ رہے، یا تین سے زائد کا قلم لکھنا ہوگا تو کیا عرب کہیں گے؟ قلم ہم ان سب مذکر کا قلم۔ یہ قلم فرض کیجئے اسما سارا کے علاوہ ان کی ایک بہن ہے عرفہ، یہ عرفہ کا ہوتا، یا اس کی ایک بہن ہے زینب، یہ زینب کا ہوتا۔ یہ چاروں کا اگر قلم ہوتا، اسما، سارا، عرفہ، زینب، سب کا یہ قلم ہوتا، یعنی تین یا تین سے زائد کا ہوتا تو کہنا یہ ان کا قلم ہے، تو عرب قلم کا لفظ تو ویسے ہی ساتھ لکھتے، دیکھیے قلم اور ساتھ ہننا کا اضافہ کر دیتے، یہ سرخ رنگ کا آپ نے دیکھا ہننا، قلم ہننا ان سب مؤنث کا قلم۔ میرے ساتھ کہیے، ان سب مؤنث کا قلم کہنا ہو تو عرب کیا کہے گا؟ جی قلم ہننا۔ اور اگر کہنا ان سب مذکر کا قلم، قلم ہم۔ اگر یہ کہنا اس ایک مذکر کا قلم، قلم ہو۔ اور اگر کہنا اس ایک مؤنث کا تو کیا کہے گا جی؟ قلم ہا۔ اگر دو کا کہنا ہو تو قلم ہما ان سب مذکر کا قلم، قلم ہم، اور ان سب مؤنث کا قلم کہنا ہوگا تو پھر کیا کہے گا جی؟ قلم ہننا۔ اب میں پھر کہتا ہوں، میرے ساتھ کہیے، اگر عرب نے کہنا اس ایک مذکر کا قلم تو کیا کہے گا؟ کہیے قلم، جی قلم ہو اس ایک مذکر کا قلم۔ اس نے کہنا اس ایک مؤنث کا قلم، اسما کا قلم، تو کیا کہے گا؟ اس کا قلم، یعنی قلم ہا، یعنی اسما کا ہو گیا۔ وہ قلم خبیب کا اور زہیب کا ہو گیا، دونوں کا قلم ہے تو کیا کہے گا؟ قلم ہما۔ وہ اسما اور سارا کا ہوگا تو تب بھی کیا کہے گا؟ قلم ہما۔ یہ خبیب اور اسما کا ہوگا، ایک مذکر اور ایک مؤنث، تب بھی کیا ہو جائیں گے؟ کہیے قلم ہما۔ بالکل ٹھیک۔
ان سب مذکر کا قلم، خبیب، زہیب، وہیب، ان سب کا قلم ہے. خبیب کا بھی ہے، سلمان کا بھی ہے، عبداللہ کا بھی ہے، زہیب کا بھی ہے، ان سب مذکر کا قلم ہے. تو پھر کیا کہیں گے جی؟ قلم ہم. بالکل ٹھیک جی. پھر سے کہیے، ان سب مذکر کا قلم، قلم ہم. اور اگر کہنا ہو کہ یسما، سارا، عرفہ، زینب سب کا قلم ہے تو کیا کہیں؟ ان سب کا قلم، قلم ہن، ان سب کا قلم. تو یہ ہو کا مراد کیا ہے؟ اس ایک مذکر کا. دیکھیے ہم عبارت کے اندر، لیکن اس سے پہلے یہ دیکھیے کہ ایک اور ہم نے پڑھا تھا، وہ ایک طالب علم ہے. وہ ایک طالب علم ہے. اس میں پہلا حرف میں آپ کو پڑھاؤں گا وہ کا ترجمہ. یہ طالب کیا تبدیلیاں آتی ہیں، یاد رہ جائیں تو بسم اللہ، نہ رہیں تو کوئی ضرورت نہیں، ابھی میں وہ پڑھا نہیں رہا، لیکن میں آپ کو ترجمہ صرف بتانے لگوں. اتنا لمبا جملہ کہ وہ ایک طالب علم ہے، تو عرب ہوتے تو وہ کہتے ہوا طالبن، اور بس بات مکمل ہو گئی. خبیب کے بارے میں ہے نا، خبیب اوپر لکھا تھا اور نیچے لکھا وہ ایک طالب علم ہے. وہ سے مراد کون ہے یہاں پر؟ خبیب. تو کیا کہیں گے عرب؟ وہ ایک طالب علم ہے تو کیا ہوا طالبن، وہ یعنی ہوا. ہوا کہیے میرے ساتھ، وہ ایک مذکر ہوا. اور اسما کے بارے میں کہنا ہو وہ ایک طالبہ ہے، اسما تو مؤنث ہے نا، تو عرب ہوا کے بجائے کہے گا ہی طالبتن. کیا کہے گا جی؟ میرے ساتھ کہیے، وہ ایک طالبہ ہے. کیا کہے گا؟ ہی طالبتن. وہ ایک مذکر طالب علم ہے تو کیا کہے گا؟ ہوا طالبن، اور ہی طالبتن. ہوا وہ ایک مذکر اور ہی وہ ایک مؤنث. فرض کیجئے کہنا ہو اسما اور خبیب دونوں کو کہنا ہو کہ وہ دونوں، تو عرب کیا کہے گا؟ ہما. وہ دونوں طالب علم ہیں تو کیا کہے گا؟ ہما طالبانی، ہما طالبانی. اور فرض کیجئے وہ دونوں مؤنث، اسما اور سارا کا کہنا ہو کہ وہ دونوں طالبات ہیں تو وہ کہے گا ہما طالبتانی، ہما طالبتانی. فرض کیجئے ایک مذکر اور ایک مؤنث تو پھر بھی ہما ہی آئے گا. ہما طالبانی، وہ دونوں طالب علم ہیں. لیکن فرض کیجئے کہنا ہو کہ خبیب، سلمان، عبداللہ یہ تینوں، یا زہیب یہ چار ہو گئے، یہ کہنا ہو کہ یہ سب طالب علم ہیں تو ہم طلاب، ہم طلاب، وہ سب طالب علم ہیں. اسما، سارا، عرفہ، زینب، ان تین چاروں کے بارے میں یا تین کے بارے میں کہنا وہ سب طالبات ہیں تو عرب کیا کہے گا جی؟ ہن طالباتن. کیا کہے گا جی؟ ہن طالباتن. یہ جو دوسرا کلمہ ابھی چھوڑیے، صرف اتنا میرے ساتھ کہہ لیجئے. عرب نے کہا وہ ایک مذکر تو کیا کہے گا؟ جی ہاں، ہوا. پھر سے کہیے، وہ ایک مذکر ہوا. جی، وہ ایک مؤنث، ہاں ہیا. بالکل ٹھیک. وہ ایک مؤنث ہیا. وہ دو مذکر ہما. وہ دو مؤنث اب بھی ہما. جی، وہ دو مؤنث ہما. اور وہ ایک مذکر اور ایک مؤنث پھر بھی کیا آئے گا؟ ہما. لیکن وہ سب مذکر کہنا ہوگا تو پھر کیا کہیں گے؟ ہم. وہ سب مذکر ہم. اور وہ سب مؤنث کہنا ہو تو کیا کہیں گے؟ ہن. وہ سب مؤنث. یہ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تقدموا، تم سب پیش قدمی نہ کرو، بین یدئی، سامنے، اللہ کے، ورسولہ، اس کے رسول. کس کے رسول؟ صاحب جو اللہ لکھا، اللہ کے رسول، اللہ کے رسول. بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور ان کے رسول کے سامنے پیش قدمی نہ کرو. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اب اس کا ترجمہ آپ نے خود کرنا ہے. یا کا کیا ترجمہ ہوگا جی؟ اور ایوہا کا؟ بالکل ٹھیک. یا کا کیا بتایا ہے؟ اے. ایوہا کا بھی اے. لیکن بات اہم ہے تو دونوں کٹھے آ جائیں گے نا.
الذین جو سب اشخاص. الذین کی مفرد کیا پڑھی تھی آپ نے؟ الذی. اور الذی کی مؤنث جی اللاتی. بالکل ٹھیک. اور اللاتی کی جمع کیا پڑھی تھی؟ اللائی. بالکل ٹھیک. الذین جو سب اشخاص. یا ایھا الذین آمنو اے اہل ایمان. آمنو جو ایمان لائے. واو الف کس بات کی علامت ہے جی؟ جمع کی. اور جمع کی اور کون کون سی علامتیں ہیں؟ واو نون اور یا نون. گویا کہیں پر واو الف واو نون اور یا نون آ جائے تو یہ کس بات کی علامت ہوں گی جی؟ جمع کی. ویری گڈ. یا ایھا الذین آمنو اے وہ سارے لوگوں جو ایمان لائے ہو. لا تقدمو. لا بھی ہماری زبان کا کلمہ منع کرنے کے لیے بھی آتا ہے, نفی کے لیے بھی آتا ہے. تقدم بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے, پیش قدمی کرنا, آگے بڑھنا. واو الف آخر پہ جمع کی علامت. تو کیا ہو جائے گا؟ تقدمو تم پیش قدمی کرتے ہو یا کرو گے, اور لا تقدمو پیش قدمی نہ کرو. بین یدی سامنے اللہ اللہ کے, ورسولہ اس کے رسول کی. کیجئے ترجمہ آپ. جی ہاں بالکل ٹھیک. بین یدی ہاں سامنے. یہ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ ہم کہیں کہ اے وہ تمام لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے سامنے اور اس کے رسول کے سامنے پیش قدمی نہ کرو. بات تو ٹھیک ہے, بات بن گئی, بالکل ٹھیک ترجمہ کیا آپ نے. لیکن اگر اس کو ہم یوں کہہ دیں اے اہل ایمان یا ایھا الذین آمنو, جملہ خوبصورت ہو گیا نا. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اب چونکہ اللہ اور ان کے رسول کا معاملہ ہے, پروٹوکول کا معاملہ ہے, تو اس کو اگر میں یوں کہہ دوں اللہ اور ان کے رسول کے حضور پیش قدمی نہ کرو تو جملہ خوبصورت ہو گیا. بس یہی آپ سے مطلوب ہے. یا ایھا الذین آمنو اے اہل ایمان, لا تقدمو تم سب پیش قدمی نہ کرو, بین یدی اللہ ورسولہ اللہ اور ان کے رسول کے حضور. واتقوا اللہ. جی یہ واو کے کیا معنی ہے جی؟ ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے کلمہ جی جی. شب و روز ابھی آپ نے پڑھا ہے, لیل و نہار ابھی کہا ہے آپ نے. واو کے معنی جی بالکل ٹھیک. اور اتقو. اتقو کے اندر آپ نے ذرا پہچانیے اس کلمے کو. آخر پہ کیا لکھا ہوا ہے جی؟ واو الف. تو واو الف کس بات کی علامت ہے؟ بالکل ٹھیک, جمع کی علامت. جمع کی علامت اور کون کون سی ہیں؟ واو نون اور یا نون. یہ واو الف کو الگ کر دے, باقی کیا لفظ رہ گیا؟ اتقا. واتقوا اللہ. یہ دیکھیے واو الف تو جمع کی علامت ہو گیا, باقی کیا ہے؟ اتقا. یہ کلمے کے شروع میں جو الف آیا ہے یہ 3 حالتیں ہوتی ہیں اس کی. سیاق و سباق میں ہم اس کے معنی کو اچھی طرح دیکھ لیں گے. ایک حالت یہ ہے کہ متکلم کی علامت ہے. متکلم کسے کہتے ہیں نہیں؟ میں, فرسٹ پرسن کی علامت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ کلمہ ہے کاتبہ. کاتبہ اس ایک مذکر نے لکھا, لیکن اس سے پہلے الف لگا ہو اکتبو, یا تو اس کی یہ حالت ہوگی اکتبو میں لکھتا ہوں یا لکھوں گا, یہ اس کا ترجمہ کریں گے. تو یہ اس الف نے اس کے معنی بدلے اور یہ ہو گیا میں لکھتا ہوں یا لکھوں گا. اور ایک الف جو آتا ہے وہ استفہام کے لیے آتا ہے. استفہام سے کیا مراد؟ سوال کرنے کے لیے. استفہام سوال, کیا کے معنوں میں. یہ لکھا آپ نے اکتبو میں لکھتا ہوں یا لکھوں گا, لیکن اس سے پہلے ایک الف کا اور اضافہ کر دیا جائے, پلس کر دیا جائے الف کو, اکتبو کیا میں لکھتا ہوں یا لکھوں گا. اور کبھی یہ کلمہ امر کے لیے بھی آتا ہے, حکم دینے کے لیے. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں اکتب, اکتب لکھو. اکتب ہے تو الف. سیاق و سباق میں دیکھیں گے. اور ایک نشانی یہ کہ آپ جب دیکھیں اکتب تو کلمے کے آخر با جو ہے اس کے اوپر جزم آ گئی, آواز رک گئی. اکتب لکھو, یہ نشانی ہے کہ یہ امر کے لیے کہا گیا ہے. یہ جو امر کے لیے الف آتا ہے اس کے اندر ایک دو باتیں اور ابھی ذرا میں بتا دوں. اگر اصل کلمے جس طرح کاتبہ, یہ کاف و تا و با یہ اصل حروف ہے, کاف تا با یہ اصل حروف. الف تو امر کے لیے لگا ہے نا. اس طرح اصلی حروف میں اگر کوئی واولز ہو, واولز کون کون سے ہوتے ہیں نہیں؟ اے ای آئی او یو, یہ تو انگریزی کے واولز ہیں نا. اور اردو کے واولز ہیں الف, واو اور یا. اگر اصل کلمہ جس طرح کا تا با ہے اس میں کہیں واولز آ جائیں,
الف واو یا آ جائے اس سے پہلے یہ الف امر کے لیے لگا ہو تو آٹومیٹیکلی اس میں یہ واولز ختم ہو جائیں گے. کون کون سے یہ ہیں واولز؟ الف واو اور یا، انہیں حروف علت بھی کہتے ہیں. یہ دیکھیے یہ کلمہ تھا واتقوا اللہ. اگر آپ دیکھیں کسی نے کسی کو کہنا یہ ہماری اپنی زبان کا کلمہ تقوی ہے، اگر کسی کو کہنا ہو کہ تقوی اختیار کر، یعنی گویا امر دیا جا رہا ہے، تقوی سے پہلے پلس الف لگائیں امر کے لیے. تو ہم نے پڑھا تھا کہ آخری کے اوپر اگر وہ صحیح حروف ہوں گے تو اس کے اوپر جزم آ جائے گی، لیکن واولز ہوں گے تو واول جو ہوں گے وہ تو حذف ہو جائیں گے. یہ دیکھیں تے، کاف، واو اور یا. اس میں واو اور یا کیا حروف علت نہیں ہے؟ واولز نہیں ہے؟ جی یہ واولز ہے نا، تو یہ خود بخود حذف ہو گئے. باقی کیا لفظ رہ گیا؟ الف، تا اور کا. اتقا کیا مطلب؟ ڈر. یہ امر آ گیا نا، اتقا ڈر. پلس اگر واو الف کر دیں اتقو تو تم سب تقوی اختیار کرو، تم سب ڈرو. میں بات واضح کر سکا جی؟ واتقوا اللہ، واو کے معنی. اور یہ دیکھیں اتقا ڈر، تو ایک شخص ڈر. اتقا تو ایک شخص ڈر، پلس کیا واو الف. اب واو الف جمع کی علامت ہے. کون کون سی ہیں جی جمع کی علامتیں؟ واو الف، واو نون اور یا نون. کون سی ہیں پھر سے جی؟ واو الف، واو نون اور یا نون. اتقا ڈر، اتقو اکٹھا کر دیے، تم سب ڈرو، تم سب تقوی اختیار کرو. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. واتقوا اللہ واو کے معنی اور اتقا الف جو لگا ہے یہ امر کے لیے. باقی اردو ہی کا کلمہ تقوی تھا جس کے اندر سے واو اور یا حذف ہوگی. یہ بھی ہماری زبان کا کلمہ. تو اتقوا اللہ کیا ترجمہ کریں گے جی؟ خود کیجئے جی. بالکل ٹھیک. اتقوا اللہ تم سب ڈرو، واتقوا اللہ اور تم سب ڈرو. انا، بس جی آپ دیکھیے کہ نون انا آ جائے یا انا آ جائے، آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے نون کے اوپر شد ہے کہ نہیں. بس نون کے اوپر شد ہو، چاہے الف کے نیچے زیر ہو، چاہے الف کے اوپر زبر ہو، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. چاہے وہ کلمہ انا ہو یا انا ہو، زبر ہوگی تو وہ انا ہو جائے گا، زیر ہوگی تو انا ہو جائے گا. ہر دو حالتوں میں اس کے معنی بے شک ہی رہیں گے، ہر دو حالتوں میں اس کے معنی یقیناً ہی رہیں گے. انا آ جائے تب بھی ہم اس کا ترجمہ کریں گے بے شک، انا آ جائے تب بھی کیا کریں گے؟ انا کے کیا معنی ہیں؟ جی بے شک، ویری گڈ. اور انا کے کیا معنی ہوں گے؟ بالکل صحیح آپ نے بتایا، بے شک. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی ہیں، سمیع، سمیع. سما کا لفظ تو آپ سنتے ہیں نا اردو میں بھی، سمع، سمع و بصر اردو میں استعمال کرتے ہیں. سما اس نے سنا، سمع اس نے سنا. لیکن ایک وزن ہم نے پڑھا تھا، یاد ہے؟ فعلا، اس نے کام کیا. سمع